دوستو ہمارے ویورز بہت دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون کو ایکسپلین کروں، اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں RIP کو بھی ایکسپلین کروں۔ کچھ لوگ مانگ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں ان دونوں کا فرق بتاؤں، مطلب ریسٹ ان پیس یا RIP اور انا للہ و انا الیہ راجعون کب کب پڑھنا چاہیے، کب نہیں پڑھنا چاہیے، کس کے لیے پڑھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، اور ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ ان ساری باتوں کو بتانے کے لیے میں نے 3 چھوٹے چھوٹے ویڈیوز لانے کا پروگرام بنایا ہے، جن میں سے ایک ویڈیو یہ حاضر ہے۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون کے بارے میں۔ اگلی ملاقات میں، اس سیریز کی اگلی ملاقات میں، مطلب 3 ویڈیوز کی یہ چھوٹی سی سیریز ہے، سیکنڈ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا RIP کے بارے میں، اور تیسرے ویڈیو میں، اس چھوٹی سی سیریز کے تیسرے ویڈیو میں آپ کو دونوں میں ڈفرینس، دونوں کا فرق اور ان سے جڑی بہت ساری باتیں بتاؤں گا، ایسی باتیں جو آپ کو معلوم نہیں ہیں۔ لیکن آج جیسا کہ میں نے کہا، ذکر صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کا۔ دوستو، قرآن میں دوسری جو سورت ہے، سورہ بقرہ، اس کی 156ویں آیت ہے، مطلب 156ویں ورڈز ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس میں سے آدھا پارٹ یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ صرف موت کی خبر سننے پر پڑھتے ہیں عام طور پر لوگ، جبکہ سچائی صرف اتنی نہیں ہے۔ اصلیت میں یہ اور موقعوں پر بھی پڑھی جانی چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان باتوں کے بارے میں بتاؤں، پہلے اس کا پورا مطلب۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب ہے کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے، مصیبت آن پڑے، تو کہتے ہیں یا کہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور ہم اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں، پھرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ یہ تو ہوا اس پورے کا مطلب۔ الگ الگ ترجموں میں، الگ الگ ٹرانسلیشن میں آپ ڈیفرنٹ شبدوں کے ساتھ اسی بات کو پائیں گے۔ یہاں ہم صرف فوکس کر رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پر۔ کسی سے پوچھئے کہ بھائی کسی کی موت کی خبر سنیں تو کون سی دعا پڑھیں؟ لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ جتنے لوگ بھی اس کو پڑھتے ہیں، زیادہ تر کو اس کا مطلب نہیں معلوم ہے اور اس کے بارے میں پوری بات نہیں معلوم ہے۔ دراصل یہ صرف موت کی خبر سننے پر ہی نہیں پڑھی جانی چاہیے، بلکہ اگر کوئی چیز کھو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، ٹینشن ہو جائے، ڈپریشن ہو جائے، کوئی دکھ دینے والی بات ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی سانحہ ہو جائے، کوئی بھی ایسی خبر، کوئی ایسی بات جو آپ کو تکلیف دے، آپ کے دل کو دکھائے، آپ کو درد ہو، آپ انیزی فیل کریں، مس کریں کسی چیز کو، کسی انسان کو، تو یہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ اگر آپ موت کی خبر کے علاوہ کسی اور موقع پر اس کو پڑھ دیں تو لوگ آپ کے سر پہ سوار ہو جائیں گے اور آپ کو 50 باتیں سنا دیں گے، کیونکہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لیکن آپ کو جاننا چاہیے اور اس انفارمیشن کو دور تک پھیلائیے گا۔ اچھا، یہ جیسا کہ میں نے کہا قرآن کی ایک آیت کا حصہ ہے، لیکن اس کو بھی لوگوں نے مخصوص کر دیا ہے۔ اس وشے میں زیادہ جانکاری میں بعد والے ویڈیوز میں دوں گا۔ فی الحال اس کے ارتھ کو ایک بار پھر سمجھیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف واپس جائیں گے یا واپس جانے والے ہیں، پھرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں، لوٹیں گے، پھریں گے، پلٹیں گے، ریٹرن ہوں گے۔ یہ سمپل ارتھ ہے۔ پوری آیت کا مطلب میں نے آپ کو بتا ہی دیا۔ تو دوستو، یہ چھوٹا سا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ RIP کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ RIP اور انا للہ و انا الیہ راجعون میں ڈفرینس اور ان سے جڑی دوسری باتیں جاننا چاہتے ہیں، ہاں یا نہیں؟ آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا۔ میں معین شمسی ہوں، یہ چینل ہے مائی ہندی مائی اردو۔ سلام ہندوستان۔